الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بات چیت یہ چل رہی تھی کہ اعمال صالحہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، اچھے اور نیک کام ہوں یا گناہ کے کام ہوں، کل قیامت کے دن جو کچھ فیصلہ ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، وہ نیک کاموں کی اور برے کاموں کی گنتی پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس کے اچھے کام زیادہ ہیں، برے کام کم ہیں، یا کس کے برے کام زیادہ ہیں گنتی میں اور اچھے کام کم ہیں، بلکہ قیامت کے دن فیصلہ وزن کے اوپر ہوگا۔ آج ہمیں دنیا میں اپنے کسی کام کا وزن محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وزن ہوتا ہے جسم کا، مٹی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، سیسا ہے، آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، ہر چیز کا جسم ہے، اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے، کوئی ہلکا ہے، کوئی بھاری ہے، لیکن ہم جن کو گناہ زبان کے گناہ ہیں، آدمی گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی چیز کا جسم نہیں ہے، نظر نہیں آتی، تو وزن کیسے ہوگا؟ ہم نے کسی کو مار دیا، ظلم کیا، مارا، ختم ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مار ہے اس کو بند کر کے رکھ لو دکھلانے کے لیے۔ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمے ہوں یا ہاتھ پیر کے کیے ہوئے کام ہوں، ان کا وزن کیسا ہے؟ وزن تو نہیں ہے، جب جسم نہیں تو وزن کیسا؟ لیکن اللہ قیامت کے دن ہر چیز کو وزن دے گا، یہ اللہ کے یہاں ہے، ہمارے سامنے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر جسم ہی کے وزن دے دے، وہ ترازو ایسی ترازو ہو کہ جسم نہیں ہے اس کے بعد بھی وزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر عمل کا جسم بنا دے اور اس کو وزن دے دے، تول دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نہیں بلکہ دائیں اور بائیں فرشتے نے جو فائل تیار کی ہے اچھے اور برے کاموں کی، اسی فائل کو رکھ کر تول دے، اسی میں وزن دے دے۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، مگر
وزن پیدا کیسے ہوگا؟ تو میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ہر اچھے عمل میں وزن پیدا ہوگا اخلاص و للہیت، نیت کی بنیاد پر۔ جیسی پاکیزہ آدمی کی نیت ہوگی، اللہ کے یہاں اس کے عمل کا ویسا ہی وزن ہوگا۔ اسی طرح سے گناہ کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے بغاوت، اللہ کی بغاوت اور سرکشی، طغیان و سرکشی کی بنیاد پر۔ گناہ گار جتنا سرکش ہوگا اللہ کا، اتنا ہی اس گناہ کے اندر وزن ہوگا۔ آج ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کو متعین فرما دیا ہے۔ کل آدمی اپنی آنکھوں سے اپنے کرتوتوں کا وزن میدان محشر میں، میزان عمل میں دیکھ لے گا، ہر آدمی کے سامنے ہوگا، انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ کتاب بھی اس کے سامنے ہوگی جو فائل فرشتوں نے تیار کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گناہ گار کے سامنے جب 70، 80، 100، 200، 500 سال پہلے لوگوں کی تو عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، وہ فائل جب سامنے رکھی جائے گی تو آدمی حیرت کے ساتھ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ میری اتنی لمبی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کو جو میں نے دنیا میں، ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا میں جو توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ نے جس طرح فرشتوں کو کتابیں لکھنے پر متعین کیا ہے، نیکی اور اچھے کام بھی لکھ دو اور برے کام بھی لکھ دو، اسی طرح اس رحیم، رحمان اور کرم کرنے والے نے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کرنے کا راستہ بھی مومن کے ہاتھ میں دیا ہے۔ توبہ کر، استغفار کر، اعمال صالحہ کر، بخشش مانگ، اللہ سے عفو معافی کی درخواست کر۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا تو تیرا سیاہ نامہ اعمال سفید ہو جائے گا، جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں تیری استغفار لکھی ہوئی ہو۔ اللہ نے استغفار کی دولت مومن کو دے رکھی ہے۔ معافی مانگ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس معافی مانگنے کے لیے، قبولیت کے لیے ہر وقت اللہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا تو اللہ ارحم الراحمین ہے، رمضان گزر گیا تو اس کی صفت رحمت بھی ختم ہو گئی، نہیں، وہ تو 12 مہینے
ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت کا سمندر نہ کبھی خشک ہوتا ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے. وہ تو ہر وقت ہے، مگر اس نے اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اوقات متعین کر رکھے ہیں. مومن کو سبق دیا ہے کہ ہر وقت استغفار کر سکتا ہے، لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے جو میری رحمت، مغفرت، احسان، انعام کا سمندر جوش میں ہوتا ہے. اگر تم اس وقت مجھ سے مانگو گے تو تمہاری دعا اور تمہارا استغفار مقبولیت کے قریب زیادہ ہوگا بمقابلہ دوسرے اوقات کے. وہ مومن کو ہر زمانے میں روز آنا رات اور دن میں بھی حاصل ہے. ایک دو نہیں ہے، بہت ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے سال میں ایک دن ہوتا، ایک مہینہ ہوتا، ایک رات ہوتی، ایک دن ہوتا نہیں. جس طرح بندہ اس کا قدم قدم پر رات اور دن گناہ کرتا ہے، اللہ ارحم الراحمین نے اپنے فضل و کرم سے روز آنا رحمت کے دروازے وقتاً فوقتاً کھول رکھے ہیں. مانگ، اللہ تجھ کو دے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کرے گا. تو روزانہ ہر وقت گناہ کرتا ہے، ہم ہر وقت مائل بکرم ہیں. تو مانگ، ہم اپنی رحمت تیرے اوپر نچھاور کریں گے. حدیث کے اندر اس کے اوقات آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد مقبولیت کی، دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. ہاتھ اٹھا، مانگ، استغفار کر. اللہ مغفرت ذنوب کے لیے، گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے تیار ہے. اسی طرح ہر رات میں، آخر شب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روز آنا آخر رات میں اللہ تعالی عرش و کرسی سے اترتے ہیں اور جو سب سے دنیا والوں سے قریب آسمان ہے اس پر آتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں سے قریب ہو جاتی ہے اور یہاں آ کر آواز لگاتے ہیں حل من سائل فاجیب دعوتہ. کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اپنے درد کی دوا، میں اس کے درد کی دوا اس کو دے دوں. کون ہے جو مجھ سے اس وقت اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ سوال پر سوال ہوتا رہتا ہے. آئے تو 99% خلق خدا جب اللہ مائل بکرم ہے سوتی رہتی ہے. جن اللہ کے بندوں کو توفیق اللہ دیتا ہے وہ اٹھتے ہیں، مانگتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا داتا اور کرم کرنے والا اپنے بندوں پر مغفرت کی بارش برسانے والا
اس کا بندہ مومن روئے، ہاتھ پھیلائے، آنسو بہائے اور اللہ اپنے چہرے انور کو پھیر لے، متوجہ نہ ہو، ٹھکرا دے، اللہ جیسے ارحم الراحمین سے یہ چیز مستبعد ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کے وہ بندے جن کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، وہ کسی کے سوال کو نہیں ٹھکراتے، تو وہ اللہ جو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، جو ہر کمال اپنے اندر رکھتا ہے، وہ داتا اپنے گناہگار بندے کو کس طرح دھتکار دے گا اور اپنے در سے مایوس کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے جگہیں متعین کر دی ہیں، دن متعین کر دیے ہیں، جن کو مقام مستجاب کہا جاتا ہے، جیسے حج کے دن ہیں، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ معظمہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ جگہیں ہیں، یہ اوقات ہیں جن کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے، استغفار کی قبولیت کے لیے اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عفو و عافیت کا معاملہ، عفو درگزر کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے ایک خاص مہینہ اپنے بندوں کے لیے متعین فرمایا، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت جتنا رمضان کی راتوں کے اندر اللہ اپنے بندوں پر انڈیلتا ہے، رمضان کی راتوں کے سوا اور راتوں کے اندر اس طرح اس کی رحمت عام نہیں ہوتی۔ اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے رکھا ہے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں اللہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے اور انہیں جنت کا مستحق کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آتا ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر جو نافرمانی کیا کرتے تھے اور قید رہا کرتے تھے قید خانے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جو قیدی ہیں ان کو آج دنیا کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بڑا دن آتا ہے، کسی بڑے آدمی کی زندگی کا دن آتا ہے، ہمارے ملک میں گاندھی جینتی ہوتی ہے، تو ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، سزا کی مدت میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی ہر عنایت کی بنیاد اللہ کا رحم اور رحمت ہے۔ اگر کسی
انسان کو اللہ جنت عطا فرمائے، دنیا کے اندر روزی دے، عزت دے، اولاد دے، مال دے، وہ لوگ جو کوتاہ نظر ہیں، جن کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، ہمیں عزت مل گئی، ہم نے محنت کی، ہمیں دولت مل گئی، ہم نے رات اور دن ایک کر دیا، ہمیں فیکٹری مل گئی، لیکن ارباب حقیقت جانتے ہیں کہ صرف اور صرف رحمت خداوندی ہے۔ اگر مومن کو ایک گھونٹ پانی، مومن نہیں انسان کو بلکہ اس کی ہر مخلوق جانور کو اگر ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ یہ پانی جو دریا بہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ٹیوب ویل لگاتے ہو، پانی کے لیے ندیاں نکالتے ہو، نہریں کاٹ کر کے نکال دیتے ہو، کھیتوں میں پانی دیتے ہو، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اگر زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہ نے زمین کے اس پانی کو خشک کر دیا، نیچے اتار دیا، تو تم کو میٹھا پانی دینے والا، پلانے والا، سیراب کرنے والا ہے کوئی جو کر دے گا؟ کسی انسان کو اگر جنت بھی ملتی ہے تو یہ نہیں کہ میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا، نہیں، تجھ کو اگر مل رہی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے مل رہی ہے۔ کسی انسان کی اطاعت، ہمارا قرآن کو پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کہاں اس لائق ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں، کہاں ہم اس لائق ہیں؟ ہماری ٹوٹی بوٹھی عبادت پر اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو یہ 100 کے 100% ان کا کرم اور رحم ہے، ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ جن کو متوجہ کرنے کے لائق ہے۔ اللہ نے جس طرح اپنے رحمت کو بنیاد بنایا ہے، اور وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے 10 دن وہ بنیاد ہے، فرمایا وہ 10 دن رحمت ہے۔ اب یہ 10 دن گزرے، اگلے 10 دن آئے، فرماتے ہیں اس رحمت پر بنیاد رکھ کر کے یہ 10 دن اور رات مغفرت ہیں، اس لیے کہ مغفرت گناہوں کی معافی، در حقیقت یہ سمجھنا کہ ہم مانگتے ہیں اس لیے ہماری مغفرت نہیں، ہمارے اندر تو مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہماری مانگ پر، بھیک مانگنے پر وہ متوجہ ہو جائیں، یہ بھی ان کا کرم اور رحم ہے۔ اس لیے اس رحمت پر بنیاد رکھ کر دوسرے کو مغفرت فرمایا، یہ مغفرت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا نے ہمیں اپنی مہربانی سے روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، جیسا بھی روزہ ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسی بھی نماز ہے، قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، جیسا کیسا بھی پڑھنا اور سننا ہے، توفیق عطا فرما دی۔ اس توفیق کو ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس کو سبب مغفرت فرمائے گا،
رات اور دن اس کی مغفرت جوش میں ہے. لیکن اب وہ 10 دن اور 10 راتیں جو آج مغرب کے بعد سے شروع ہوں گی، یہ فرماتے ہیں یہ تو جہنم سے آزادی کے دن اور رات ہیں، مغفرت بھی بالکل چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے. گناہوں کو معاف کر کے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر کے ان 9-10 دن اور راتوں کے اندر اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. تو کیا مطلب ہے؟ کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ کوئی میدان ہے سر پھوڑیں گے؟ نہیں، 2 ہی ہے، یا جنت ہے یا جہنم. جہنم سے آزاد کرنے کا موقع مطلب ہے کہ عتق من النار، آگ سے آزادی، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا دن ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آخری 10 دن رات آتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شد میزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، اخیر عشرے کے اندر اپنی کمر کو کس لیتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیلٹ تھی اس سے کس لیا کرتے تھے. اس سے کیا ملے گا؟ کمر کا کسنا ہم کہتے ہیں بھائی اس نے تو اپنی کمر کس لی ہے اس کام کے لیے. یہی مقصد ہے کہ آپ کمر کو کس لیتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے کمر کو کس لیتے تھے. یعنی جتنی مشقت پہلے اور دوسرے عشرے میں اٹھاتے تھے اس سے زیادہ مشقت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے تھے. اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں احیا لیلہ، پہلی اور دوسری رات کے مقابلے میں ان راتوں کو زیادہ زندہ کرتے تھے، جاگتے تھے. جاگنے کا کیا مطلب؟ یہ نہیں جیسے مسلمان جوان آج کل راتوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر لے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جاگتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے، جو آتا ہے احادیث، کھڑے کھڑے پائے مبارک ورم کر جاتے تھے. یہ مطلب ہوا پہلے جملے کا کہ شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے. پھر ایک اور چیز فرماتی ہیں ایقظ اہلہ، خود تو اٹھتے ہی تھے ان 10 راتوں کے اندر، اپنی ازواج مطہرات اور اپنے اہل کو بھی اٹھاتے تھے. کیسی راتیں ہیں، سو رہی ہو، اٹھو اٹھو، اللہ سے مغفرت کو مانگو، بھیک مانگو. اس لیے کہ دنیا میں جن سے تعلق ہے، مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان کی دنیا کو آباد کرنے کی فکر ہے تجھے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، ان کی دنیا کی فکر ہے. اگر واقعی محبت ہے تو ان کی دین کی بھی فکر کر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین کی بھی فکر فرماتے تھے. ان کو کہے اٹھو اٹھو، اللہ کی عبادت کرو. یہ اب آنے والے اس عشرے کا مقام ہے. مسلمان کو دعا کرنی چاہیے. اس دعا کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ثابت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.
اسی کے جیسی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں دو چیزوں کی، ایک تو گناہوں کی معافی کی، دوسرے جسم اور روح کی عافیت کی. کیا مطلب؟ میرے جسم کو دنیا کی بیماریوں سے مشقتوں سے محفوظ کر، پھر گناہوں سے محفوظ فرما، میرے جسم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، میرے جسم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عافیت عطا فرما، میری روح کو عافیت عطا فرما. صحابی نے کچھ اشکال کیا، بس دو چیزیں؟ فرمایا غور تو کر، اس نے دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی چیز ہے اس دعا نے اسے چھوڑ دیا ہو؟ گناہوں کی بخشش، جسم کی حفاظت، روح کی حفاظت، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، برزخ کے اندر، قیامت کے دن، قیامت کے بعد، ہر خیر تو ان دو کلموں کے اندر آ گئی. اس لیے اب ان راتوں کے اندر خصوصیت سے ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو کمانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اپنی کمر کو کسنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ اس اخیر عشرے کے اندر داخل کرنا چاہیے. اپنے دن اور رات کو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، راتوں کو جاگنے میں. اگر تھوڑا بہت سویا بھی جائے بشاشت کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی عبادت ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ سے اس کی عفو اور عافیت کی بھیک مانگنے کے لیے اپنے آپ کی کمر کسنی چاہیے. دنیا کے لیے تو 11 مہینے پڑے ہیں. جب سب دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے اس گھر میں آ کر پڑ گئے تو اب ان دنوں اور راتوں کو امتیاز ایسا دینا چاہیے جو اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ امتیاز اور خصوصیت کا حامل ہو. اس لیے اب آئندہ ان 9-10 راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے اوپر اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اپنی کمر کو کسنا چاہیے، دن اور راتوں کو لگانا چاہیے، رونا چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے، اللہ سے آس لگا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے دنیا چھوڑ کر چلے جانے والے بزرگوں کے لیے، اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے جو موجود ہیں یا چلے گئے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کے لیے
اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے۔ اب ان دنوں میں خاص طریقے پر وہ مائل بکرم ہیں، وہ انسان بد نصیب ہے رمضان کا یہ مہینہ گزر جائے اور وہ بھیک مانگ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی جہنم سے آزاد نہ ہو سکے اور اللہ کی رحمت اور اس کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے اندر اخلاص و للہیت کو پیدا فرما دے اور ہمارے بڑے گناہوں کو چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔